ارطغرل غازی وہ شخص تھا جس نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی حکومت قائم کی جو ساری دنیا پر 700 سالوں تک حکومت کرتی رہی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی تھی۔ ارطغرل کے ذریعے قائم کی گئی سلطنت عثمانیہ نے ہی دنیا کو سب سے زیادہ سائنسدان اور ڈاکٹر دیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی پر منحصر دنیا کا پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ ارطغرل نے ڈاکٹروں اور عالموں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا پورا خرچہ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل اکیلا انسان تھا جس سے منگولوں کو بھی خوف آتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے سارے بڑے شہر تباہ کر دیے تو ارطغرل نے سوغوت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوغوز کی نسلوں سے تھے جنہوں نے چین سے ہجرت کر ایران اور شام میں پناہ لی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ چین میں آج بھی جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اوغوز کی نسلوں اور ارطغرل کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل نے قرآن پاک کو اپنا آئین بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سودی قرضوں اور تجارت کی سخت ممانعت تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلامی قانون کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر چکے تھے، لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد اناطولیہ سمیت دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ارطغرل کی شجاعت اور بہادری سے دشمن کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کے جانشین اوغتائی خان کی فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوباد نے اسے انکارا کی زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ارطغرل اسلام کے قوانین کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے، یہی وجہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ چنگیز خان کے سپہ سالاروں اور کمانڈروں نے بھی ارطغرل کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اناطولیہ کی سرحدوں میں آنے کے بعد ارطغرل نے سب سے پہلے سوغوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے تھے۔ سوغوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل نے وہاں ایسا نظام قائم کیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر ترین شہر بن گیا۔ اس کی حکومت میں یورپ کی ایک بڑی آبادی تجارت کرنے کے لیے سوغوت آتی تھی۔ ارطغرل بڑا ہی انصاف پسند تھا، اس کی تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف سازشیں کرنے والے سعدالدین کوپیک سے لے کر کمانڈر ڈریگوس کو اس نے سر عام قتل کر دیا۔ ارطغرل نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے محض 100 سال کے اندر ہی آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ اس کی سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پورا بحیرہ روم سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا۔ 13ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھی۔ جاپان، روس اور فرانس جیسے ملک ترکی کی خلافت عثمانیہ سے قرضے لیتے تھے۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب یہ ختم ہوئی تو 42 نئے ملک وجود میں آئے۔ ارطغرل کا خاندان دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک حکومت کرنے والے خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خاندان کے 36 لوگوں نے 700 سالوں تک حکومت کی۔ ارطغرل کے بعد خلافت عثمانیہ نے 500 سے زائد جنگیں لڑیں جن میں سے زیادہ تر فتح ہی نصیب ہوئی۔ ارطغرل چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تو راستے میں اس کے والد سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائیوں نے اناطولیہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ارطغرل اکیلا ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ دراصل صلیبی مسجد اقصی اور مسجد حرام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودی 13ویں صدی میں ہی اسرائیل نامی ملک بنانا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے ان کا سارا منصوبہ خراب کر دیا، کیونکہ جب سلجوقی سلطنت کو ختم کیا گیا تو ارطغرل نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1923 میں جب ترکی کی خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو دستاویزوں سے پتہ چلا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی سالوں سے سازشیں کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سے یہودی مسلمانوں کی شکل میں مسجدوں میں امامت کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خلافت کی اہمیت نکالی جا سکے۔ ارطغرل نے سلجوقی شہزادی حلیمہ سلطان سے شادی کی تھی۔ اس کے دوسرے بیٹے عثمان کے نام پر ہی اس سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا تھا۔ 2013 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے کہنے پر ارطغرل کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا گیا جسے 90 سے زیادہ زبانوں میں ڈب کیا گیا اور 150 سے زیادہ ملکوں نے اسے لائیو چلایا اور یہ دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بن گیا۔ امریکہ نے اس ڈرامے کو جہاں خاموش بم کہا ہے تو وہیں اسرائیل اسے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں پھر خلافت کی بات شروع نہ کر دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان آج بھی ارطغرل کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کا بہت احترام ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح
کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔